کئی بار ہماری زندگی میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں وہ نہیں ملتا جسے ہم پانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ہم دکھی اور اداس ہو جاتے ہیں، قدرت سے شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جس کی ہمیں خواہش تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو بات ہمیں اس وقت صحیح نہیں لگ رہی تھی، جس بات کو لے کر ہم دکھی تھے، اس کے نہ ہونے میں ہی ہمارا فائدہ تھا۔ آج اس کے نہ ہونے پر ہی ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ کسی بادشاہ کا بہت بڑا باغ تھا، اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک کسان اور اس کی فیملی اس باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کسان ہر روز اس باغ سے پکے ہوئے میٹھے پھل اتارتا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ ایسے ہی ایک دن کسان بادشاہ کے لیے پھل توڑنے باغ میں آیا۔ باغ میں بے شمار پھل لگے ہوئے تھے، سیب، انگور، ناریل، امرود اور سبھی پھل پھلے ہوئے اور میٹھے تھے۔ کسان سوچتا رہا کہ آج کیا لے کر جاؤں۔ کبھی کس پھل پر اس کی نظر جاتی اور کبھی کسی پھل پر۔ آخر اس نے خوبصورت اور میٹھے انگور اتارے اور ٹوکری میں ڈال کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بھی اسے خیال آتا رہا کہ وہ صرف انگور ہی لے کر جا رہا ہے۔ اگر وہ تھوڑے سے سیب، امرود بھی ڈال لیتا، ناریل بھی لے لیتا تو بادشاہ شاید زیادہ خوش ہوتا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ محل تک پہنچ گیا۔ اس نے انگور کا ٹوکرا بادشاہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور خود جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاید وہ ریاست کے کسی معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا یا کسی وجہ سے پریشان تھا۔ اپنے خیالوں میں گم و بے خیالی میں انگور کا دانہ اٹھا کر کھاتا اور ایک انگور کھینچ کر کسان کے ماتھے پر نشانہ لگا کر مارتا۔ بادشاہ کا پھینکا ہوا انگور جب کسان کو لگتا تو کسان آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ ایسا کئی بار ہوا، جب بھی بادشاہ انگور کسان کو مارتا تو کسان یہی کہتا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، پھر اسے کسان کے الفاظ بھی یاد آئے۔ وہ ان الفاظ پر بھی بڑا حیران ہوا کہ میں کسان کو بار بار مارتا رہا اور کسان جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس نے کسان سے وجہ پوچھی تو کسان نے معصومیت سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے لیے پھل توڑ رہا تھا تو کئی پھلوں کی طرف میرا دھیان جا رہا تھا۔ ہر طرح کے پھل تھے، سیب، ناریل، امرود، ناشپاتی، سب پکے ہوئے اور میٹھے پھل تھے۔ میں انگور ہی لے کر آیا، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں انگور ہی لے کر جاؤں۔ آپ نے خود سوچیے، اگر میں امرود، سیب یا ناریل لے آتا اور آپ بے دھیانی میں وہ پھل مجھے مارتے تو میرا کیا حال ہوتا۔ اس لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ بڑا ہی اچھا اور مہربان ہے۔ دوستوں، جب رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی چھپا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس فائدے کا احساس ہمیں کچھ دیر بعد ہوتا ہے۔ ہم کبھی آرام سے بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلیں ہی تھیں کہ جنہوں نے ہمیں مضبوط بنایا، اور آج ہم کامیاب ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں آنے والا مشکل وقت ہی تھا جس نے ہمیں اچھے برے کی پہچان کروائی، اور آج ہم لوگوں کو پہچاننے کے قابل ہیں۔ اس لیے ہر حال میں مثبت رہیں، پازیٹیو سوچیے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔